حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور یوسف کی تلاش کرو۔ چنانچہ وہ پھر مصر پہنچے اور یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، اے شاہ مصر، ہم بڑی مصیبت میں ہیں، ہماری حقیر سی پونجی قبول کر کے ہمیں اور غلہ دے اور ہم پر خیرات بھی کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کا یہ عجز و انکساری اور ان کی پریشانی دیکھ کر فرمانے لگے، کیا تمہیں کچھ خبر ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یعنی یوسف کو مارنا، کنویں میں پھینکنا، بیچنا اور ان کے بعد ان کے بھائی کو تنگ رکھنا، پریشان کرنا، کیا کچھ یاد ہے؟ اور یہ فرماتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو ہنسی بھی آ گئی، اور بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے گوہر دنداں کا حسن دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو جمال یوسفی کی شان معلوم ہوتی ہے، اور پھر کہنے لگے، آپ ہی تو یوسف نہیں ہیں؟ فرمایا، ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ ہے میرا بھائی بنیامین۔ اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے، اور اللہ پرہیزگاروں اور صابر بندوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ سب بصد ندامت بولے، خدا کی قسم، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور ہم واقعی خطا کار تھے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مگر اے بھائیو، تم پر میری طرف سے کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ بڑا مہربان ہے۔ اور پھر اپنے بھائیوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال دریافت فرمایا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کے فراق میں روتے روتے ان کی نظر بحال نہیں رہی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تو یہ لو میری قمیص، لے جاؤ، اسے والد ماجد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس قمیص مبارک کی یہ شان تھی کہ کسی بیمار پر بھی ڈالی جاتی تو وہ اچھا ہو جاتا۔ چنانچہ وہ لوگ قمیص لے کر واپس لوٹے، اور وہ بھائی جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کے بعد آپ کی قمیص خون آلود کر کے یعقوب علیہ السلام کو دکھائی تھی، کہنے لگا، اس دن بھی میں نے قمیض یوسف اٹھائی تھی اور والد صاحب کو رنج پہنچایا تھا، اور آج بھی میں ہی قمیض یوسف اٹھاتا ہوں اور والد صاحب کو خوش کروں گا۔ چنانچہ قمیص یوسف اسی نے اٹھائی اور کنعان کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر یہ لوگ مصر سے نکلے اور ادھر کنعان میں یعقوب علیہ السلام اور احباب سے فرمانے لگے کہ آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے، آپ تو اسی پرانی ورفتگی میں ہیں، بھلا اب یوسف کہاں؟ اتنے میں برادران یوسف آ پہنچے، اور وہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دی گئی تو فوراً آپ کی بینائی پھر آئی، اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا، میں نہ کہتا تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یعقوب علیہ السلام کی مبارک آنکھیں قمیص یوسف کی برکت سے اچھی ہو گئیں، اور یعقوب علیہ السلام نے وقت سحر بعد نماز ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے صاحبزادوں کے لیے دعا کی، وہ قبول ہوئی، اور یعقوب علیہ السلام کو وحی فرمائی گئی کہ صاحبزادوں کی خطا بخش دی گئی۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد کو ماں ان کے اہل و عیال کے بلانے کے لیے 200 سواریاں اور بہت ساز سامان بھیجا، اور یعقوب علیہ السلام نے مصر کا ارادہ فرمایا اور اپنے اہل کو جمع کیا۔ اور جب یعقوب علیہ السلام مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام ہزارہا لشکری اور کثیر تعداد مصری سواروں کو ہمراہ لے کر استقبال کے لیے
रेशमी फरेरे उड़ाते कतारें बांधे रवाना हुए। याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा तो बेटे यहूदा से फरमाया, बेटा क्या ये फ़िरौन मिस्र का लश्कर है जो इस शान व शिकवा के साथ आ रहा है? अर्ज़ किया, नहीं, ये हजूर के फ़र्जंद यूसुफ़ हैं। फिर जिब्राइल ने हाज़िर होकर अर्ज़ किया, हजूर ऊपर देखिए, आज के जश्न मुसरत में शिरकत के लिए फ़रिश्ते भी हाज़िर हैं जो आपके गम में रोया करते थे। मलाइका की तस्बीह, घोड़ों का हनहनाना की आवाज़ें अजीब कैफियत पैदा कर रही थीं। ये मुहर्रम की 10वीं तारीख़ थी। जब दोनों बाप बेटा करीब हुए तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सलाम अर्ज़ करना चाहा। जिब्रील ने कहा, आप तवक्कुफ़ कीजिए, वालिद को मौका दीजिए। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए गम दूर करने वाले, अस्सलामु अलैकुम। फिर दोनों ने मान का किया और खूब रोए और मज़ीद नफीस फरोदगाह में जो खैमों वगैरह से आरास्ता थे दाखिल हुए। और फिर जब मिस्र में दाखिल हुए और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठे तो आपने अपने माँ बाप को भी तख्त पर बिठाया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ये शान व शौकत और ये रिफ़्फ़त व अज़मत देखी तो आपके वालिदैन और आपके सब भाई आपके लिए सजदा में गिर गए। और इस ख्वाब की जो आपने देखा था कि 11 सितारे और चाँद सूरज इन्हें सजदा कर रहे हैं, ताबीर पूरी हो गई। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।